السلام علیکم۔ محمد عزیز صدیق اپنے پروگرام پولیٹیکل ڈائریز کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ 10 نومبر 2024 اتوار کا دن ہے۔ نومبر کا پہلا پہر گزرنے کو ہے اور اگلا پہر شروع ہونے کو ہے۔ یہ پہر بڑا اہم ہے۔ اس میں عمران خان صاحب کی ضمانتیں اور بریت کے معاملات کا فیصلہ ہونا ہے۔ حکومت وقت اس کو لیٹ کرنے کی کوشش کرے گی اور کوشش ان کی ہوگی کہ بہت لیٹ کر دیا جائے، مگر بہت دیر کی مہربان آتے آتے یہ یاد رکھیے گا۔ اور میں نومبر کا بڑے عرصے سے یہ بات کہتا آیا ہوں۔ اکتوبر میں نے کہا تھا، لوگ کہتے رہے کہ آپ ڈیٹیں یہ دیتے رہے ہیں۔ دیکھیے ہمارا کام ہے پروجیکٹڈ دینا حالات اور واقعات کے مطابق۔ ابھی یہ صرف جو بشرا بی بی اور عمران خان صاحب کی 9 مئی واقعی کیسوں کے بریت کے حوالے سے میں خبر بہت پہلے دی تھی میں نے، اور لیکن کیا کیا اس والے کیس کو اگر دیکھیں 9 مئی والے کو 2.5 مہینے ہو گئے۔ سلمان صفدر بحث کر کے آئے تھے اور میں بحث کر کے آیا تھا۔ 2.5 مہینے بعد جا کر پروسیکیوشن نے بحث کی اور وہ لٹکاتے رہے اور آخر کچھ نہیں نکلا، ایویڈنس ہی کوئی نہیں تھی۔ اب آگے جو ہے وہ توشہ خانہ کے کیس کی سماعت ہونی ہے، اس میں عمران خان صاحب کی ضمانت پکی ہے جی۔ یہ 12 کو ہے اور 12 کو ہی جو 190 ملین پاؤنڈ کی 12 کو پہلے تو ذرا بریت کا جو درخواستیں دائر کی ہیں اس پہ فیصلہ سنانا ہے۔ کیس نہیں بنتا یہ الٹیمیٹلی یہاں بہت ریئر چانس ہے، اگر میرٹ پہ دیکھیں تو ضمانت ہو جائے گی، اگر بہت زیادہ پریشر ہے تو ضمانت نہیں ہونی۔ الٹیمیٹلی اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس یہ معاملہ جائے گا اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں سیٹل ڈاؤن ہوگا۔ تو یہ آپ ذہن میں رکھ لیجیے گا۔ لائن میں نے دے دی ہے، میں آپ کو ایکسپیکٹڈ چیز بتا رہا ہوں۔ 14 تاریخ کو جو سائفر جو توشہ خانہ 1 ہے الیکشن کمیشن کے اختیارات والا نااہلی والا، وہ لگا ہوا ہے اور اس میں بھی بریت ہے۔ بحث کے لیے پروسیکیوشن بھاگے گی، اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کو وقت نہیں دینا چاہیے۔ میرٹ پہ یہ کیس بنتا ہے اور میرٹ پہ بریت بہت ہی مشکل نہیں، بہت آسان ہے۔ اب اندازہ لگا لیں پاکستان کی پہ ایسا وقت آ گیا ہے کہ پہلے ہوتا تھا چور ڈاکو کو پکڑا جانا تو بڑی عام واہ ہونی، تعریفوں کے پل باندھنے۔ شاہد لونڈ کو قتل ہوا، تعریفوں کے پل نہیں باندھے گئے۔ وہ کہا یہی جا رہا ہے کہ وہ رشتہ دار جو کوئی بھی ہے ان کو عمر لونڈ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ انہوں نے اپنے خلاف FIR خرچ کرنے کے لیے سارا کچھ کیا ہے، ختم کرانے کے لیے۔ اب یہ ساری باتیں سامنے آ رہی ہیں نا، لوگ نہیں یقین کر رہے ان کے اوپر کہ ان میں کیپیسٹی ہے، ابیلٹی ہے۔ پھر سوالیہ نشان تو اٹھ گئے ہیں نا۔ ماں سوائے 144 کا لگا دو، ڈیٹینشن آرڈر دے دو، اس کو اٹھا لو، اس کو اٹھا لو، اور کیا گیا ہے یا اور کیا کر رہے ہیں؟ یہ سارا کچھ تو آپ کے سامنے آ چکا ہے نا بھائی۔ سارا کچھ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، سارا کچھ ہمارے لیے یہ۔ اور آپ کو یاد ہے کہ یہ شاہد لونڈ جو 30 سال سے بڑا کہہ رہے تھے کچے کے ڈاکو، لیکن یہاں تو پکے کے ڈاکوؤں سے کون جان چھڑائے گا؟ کچے کے ڈاکوؤں کے حوالے سے وہ باقاعدہ دیکھیں یوٹیوب پہ چینل پہ بھی آ گیا اور وہ اپنی باقاعدہ ویڈیو بھی آتا۔ اب وہاں اگر پہنچا ہے کوئی تو وہ ایسے اتنی آسانی سے تو نہیں پہنچا، گھر کا بیدی ہے نا۔ چلیں یہی بات آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ ڈان کا ایک اداریہ ہے جو میرے سامنے میری ٹیم نے بھیجا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں گزشتہ برس کئی ملک پر بغیر ملکی بینک پاکستان سے جا چکے ہیں، اب بقیہ بینک بھی جانے کی تیاریوں میں ہیں۔ پاکستان کی کاروباری فضا میں تیزی سے گراوٹ ہو رہی ہے۔ ادویات ساز کمپنیاں، ایئر لائنز، آئل مارکیٹنگ فرمز نے بھی پاکستانی مارکیٹ کو چھوڑ دیا۔ اگر غیر ملکی بینک رہتے تو شاید دیگر غیر ملکی فرمز بھی رہتی ہیں، ڈان نے کہا ہے۔ کون سوچ رہا ہے اس حوالے سے؟ میں تو ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے کہا تھا پاکستان کو مسا کے اور یہ میں آج سے نہیں بات کر رہا، 5 جون 2023 سے یہ میں بات کر رہا ہوں کہ پاکستان کو مسا کے پاکستان کی ضرورت ہے، لیکن کس نے بچانے کی بات کی؟ کوئی نہیں سیریس ہے جی۔ اور جیسے یحییٰ فرید صاحب کے حوالے سے یہ بات آ رہی ہے، جیسے قاضی فائز صاحب والا حالات نہیں ہونے یہاں پر اور مداخلت نہیں ہوگی۔ اور یاد ہوگا آپ کو
یہ ڈکٹیٹر کے دور میں بھی ایک جج نے بات کہی تھی اور اس کے بعد کیا ہوا تھا، یاد آیا آپ کو؟ بس تیاری رکھیے گا. اور اب آئین تو چھڑ چکا ہے، اور آئین اگر چھڑ چکا ہے تو پھر جنگ شروع ہو چکی. جنگ شروع ہو چکی تو وکلا تحریک ہے. وکلا تحریک اب اس ڈھنگ پہ چلتی ہے یا اس طرح چلتی ہے، یہ وہ دیکھنے والی بات کہ یہاں کیا مشکل بات ہے. ٹھیک ہے نا جی. اور یہ ساری باتیں آ جائیں گی. ایک بات جو بڑی ہے نا، میں اس پہ اعتبار نہیں کرتا کہ مولانا فضل نہیں یہ دیکھیں، یہ پولیٹیکل جو کلچر تھا، یہ تو میں بہت پہلے سے کہہ رہا تھا. آپ کو یاد تھا میں نے کہا تھا پیپلز پارٹی کو انگیج کرنا ہے، پیپلز پارٹی کے ساتھ حکومت بنانی چاہیے. اور اب بھی میں تمام سیاسی جماعتوں سے رابطے کے لیے بات کرتا ہوں میں کہ ان کے پولیٹیکل انگیجمنٹ تو ساتھ ساتھ رکھنی ہے. وہ پولیٹیکل انگیجمنٹ کریں گے تو چیزیں بہتر ہوں گی. شہباز شریف، بلاول بھٹو اور وزیر قانون کے علاوہ کسی کو پتہ ہی نہیں تھا اس قانون کا. یہ تو ہے، اگر ایسی قانون سازی ہوتی ہے تو ایسی قانون سازی میں پہلے ڈیلیبریشنز ہونی چاہیے، کیونکہ یہ انٹرنل معاملہ ہے. انہوں نے فیصلہ خود کیا ہے، جو خود فیصلہ کیا ہے تو پھر اس پہ وہی ادارہ ہی بہتر بات کر سکتا ہے. لیکن یہ قانون جو ہے نا، یہ میں حکمران جماعتوں کے لیے بڑے مسائل پیدا کرے گا. وہ آپ کہہ رہے ہوں گے وہ کیسے؟ وہ بڑا آسان حل ہے بھائی. جو حکومت کی مضبوطی کی وجہ تھی وہ یہی تھی کہ آگے ایکسٹینشن آئے. ایکسٹینشن والا معاملہ تو چیپٹر کلوز ہو گیا، وہ تو 2025 تک چلی گئی. ٹھیک ہے نا جی، 5 سال کے لیے ہو گئی، وہ 2026 تک چلی گئی. تو حکومت تو کچھ کرنا چاہے یا نہ کرنا چاہے، اپوزیشن بھی گرانا چاہیں، وہ اب تو بات وہیں تک آ گئی ہے. اب اگر کوئی ریورسل شروع ہوتی ہے یا چیزیں بہتری کی طرف چلتی ہیں تو کسی ایک منطقی انجام کی طرف تو یہ پہنچیں گی، اور وہ مجھے نظر آتی ہیں. میں اب بھی بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتا ہوں. میں دیکھ رہا ہوں کہ آنے والے دن میں جو ہے یہ بڑے مسائل رہیں گے، اور اس کے حل کوئی نہ کوئی سامنے آ جائیں گے. سوابی کا جلسہ سے پہلے میں صرف ایک بات کر دوں. ایک اہم پٹیشن دائر ہوئی ہے، آپ کو پتہ ہے، جس میں اختر مینگل اور صلاح الدین کے ذریعے آئے ہیں. 2 ووٹس ہیں جن میں 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے ترمیم پر سٹے بھی مانگا ہے. پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون سازی قلم قرار دینے کا بھی کہا ہے، اور جج کی تعداد پر بڑھنے والے قانون کو بھی ختم کرنے کا کہا ہے. یعنی یہ دیکھا جائے تو بہت ہی اہم پٹیشن ہے. اب ہو سکتا ہے ایک ہی دفعہ پٹیشن آئے جس میں یہ سارے 26ویں ترمیم بھی زیر بحث آئے، اور یہ جو قوانین ہے جس نے آ کے سپریم کورٹ کو ریگولیٹ کرنے کی کوشش کیا یہ ختم ہو، اور باقی ساری دیکھیں نا، ہم نے خود راستہ دے دیا ہے سپریم کورٹ کو اپنے آپ کے اختیارات میں مداخلت کرنے کا. اور یہ جسٹس قاضی کا دور، جسٹس قاضی نے یہ سارا جو کام کیا ہے نا، یہ سارا بھگتنا پڑے گا. آخر میں صرف ثوابی کے جلسے کو بہت بہت مبارک ہو. بہت بڑا جلسہ تھا، آرگنائز جلسہ تھا. عوام میں جوش و خروش آیا ہے. یہ جوش و خروش جو ہے نا، جو تھوڑی سی مایوسی پھیل رہی تھی وہ ختم ہونی ضروری ہے، اور اس جلسے سے مایوسی جو ہے وہ ختم ہوگی. جب پنجاب کی طرف آپ بڑھیں گے تو پھر آپ واقعی آگے بڑھیں گے، اور آگے بڑھیں گے تو آگے سے آپ بہت آگے بڑھیں گے. اور اس میں جتنی محنت کی ہے سارے مبارکباد کے مستحق ہیں. اسٹیج پہ تقریباً تمام لیڈرشپ موجود تھی، اور اس کے نتیجے بھی آپ کو اچھے ملنے ہیں. میں تو اس کو پازیٹیو سینس میں دیکھتا ہوں کہ اتنا بڑا سمندر، اتنا بڑا کامیاب جلسہ تاریخ یاد رکھے گی. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم، اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.